بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے ان کے جو وکیل تھے ان کے ذریعے انہوں نے ایک آفر کی تھی جیل سے، اٹک جیل سے، اور وہ آفر یہ تھی کہ جی ڈائلاگ پروسیس سٹارٹ ہونا چاہیے، اور انہوں نے مذاکرات کی بات کی تھی کہ جی جو سیاستدان ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے، اور اداروں کی بات بھی کی تھی کہ اداروں کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے. اور اداروں کی جب بات کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے یا فوج کی بات کی جاتی ہے. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کو کیا ریئیکشن ملا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اور خاص طور کے اوپر فوج کی طرف سے، اس کے اوپر میں پرائمریلی بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے بالکل بریفلی تھوڑا سا میں آپ کو یہ جو ایک مسئلہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک جو آڈیو لیکس کمیشن کے، آپ کو یاد ہے کہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے جو کچھ آڈیوز لیک ہوئی تھیں، اور جس میں ایک جو انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں، ان کی جو مدر ان لا تھی ساس، ان کی بھی کسی سے بات ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب سے متعلق ہو رہی تھی. تو وہ بھی آڈیو شامل تھی، مختلف آڈیوز شامل تھی جن کے بارے میں انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے انڈر ایک کمیشن جو کہ کام کر رہا تھا. تو اس دوران جو ہے وہ پھر ایک 3 ممبر بینچ آپ کو پتہ بنایا چیف جسٹس، جس کو عمر عطا بندیال صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے. اس کمیشن نے اس عدالت نے یہ جو 3 ممبر بینچ تھا، اس عدالت نے اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا. اور پھر جو فیصلہ تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر پھر درخواستیں آ گئیں، پھر ان کے اوپر آبجیکشنز بھی آ گئے تھے. تو اسی 3 ممبر بینچ کے اوپر تو اس کے اوپر آج فیصلہ، تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا، اور یہ 32 صفحات کا فیصلہ ہے، اور جس میں 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں، مطلب ہے کہ یہ اس فیصلے میں انہوں نے کہا سپریم کورٹ پاکستان نے کہ جو 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات تھے ان کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں. اعتراض کی درخواست اچھی نیت کے بجائے بینچ رکن کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی. عدالت نے نوٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے مختلف ہتھکنڈے استعمال کر کے تاخیر کی. وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی، عدالت کی بے توقیری کی گئی. یہ وہی جو تاخیر کی کس بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو پنجاب میں الیکشنز کی بات کی گئی تھی کہ جی آپ 90 دن کے اندر الیکشنز والا جو حکم نامہ تھا، اور اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے اوپر چونکہ ایک ڈویژن ودن سپریم کورٹ بھی آ گئی تھی، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر جو ڈویژن آئی، اس کے علاوہ جو مسئلہ تھا کہ اس وقت کی حکومت نے پارلیمنٹ کا سہارا لے کے، تو پارلیمنٹ ہر اس قسم کی چیز کو جو بھی مطلب ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ الیکشن کروانے سے نہیں کروائے، اسی لحاظ سے جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، اور بھی کچھ سپریم کورٹ کے کچھ احکامات تھے جن کے بارے میں جو امپلیمنٹیشن تھی وہ نہیں کی. اور ایک بڑی کلیئر کٹ کنفرنٹیشن سامنے نظر آ رہی تھی کہ ایک سائڈ کے اوپر چیف جسٹس اور ان کے لائک مائنڈیڈ ججز تھے، اور دوسری سائڈ کے اوپر حکومت تھی اور پارلیمنٹ تھی. اور اسی دوران ظاہر ہے جس چیز نے ویک کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، وہ پرائمریلی بیسیکلی جو سپریم کورٹ کے اندر کے اپنے اختلافات ہیں، وہ جو تھے جو ججز کے اپنے اختلافات تھے. اور وہ اختلافات صرف ایسے نہیں کہ جو بند کمروں میں اختلاف، بلکہ جو فیصلوں میں ریفلیکٹ ہو رہے تھے، ان کے جو ڈسینٹنگ نوٹس میں جس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، تو انہوں نے ظاہر ہے اس کنفرنٹیشن کو فیول مطلب ہے کہ کیا، جو کنفرنٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے اوپر ظاہر ہے آج آ گیا، اور اس کے اوپر اب کویشچنز یہ ریز ہو رہے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ چیف جسٹس صاحب کو کرنا چاہیے تھا، کہ جبکہ ان کی ذات کے لحاظ سے کویشچن اس لحاظ سے ریز ہو رہے تھے کہ ان کی جو آڈیو تھی اس میں ان کی جو ساس صاحبہ تھیں ان کی مطلب ہے کہ بات ہو رہی تھی، اور وہ اسی لحاظ سے کہ میں نے کیا میسج بھیجا یہی چیف جسٹس صاحب کو عمران خان صاحب کے بارے میں کہ جلسہ وہ سب آپ نے آڈیو سنی. تو یہ کہ جی آبجیکشن یہ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا چونکہ اس میں ذات انوالو تھی، ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ان دا سینس کہ ظاہر ہے ان کے ایک قریبی رشتہ دار اس میں انوالو تھے اس آڈیوز میں، اور اس کے اوپر تحقیقات کی بات تھی، تو اس میں ان کو فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن اینی ہاؤ انہوں نے کہا کہ جی 22 کو ریجیکٹ کیا کہ جی 22 کے اوپر اب
جو ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر ٹوٹل عدم اعتماد کا اظہار کیا. وہ بھی ظاہر ہے اس طرح ان کے کیس سن رہے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی یہی جو چیف جسٹس صاحب تھے اور اعجاز الاحسن اور ایک یہ جو جسٹس منیب, یہ 3 جو ججز ہیں ان کے متعلق وہاں پہ بھی آبجیکشنز بہت دفعہ ریز ہوئے, لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کسی کیس سے علیحدہ نہیں کیا. اور اسی لحاظ سے جو توشہانہ کا کیس تھا اس میں جو جج دلاور تھے ان کے اوپر بھی نو کانفیڈنس. سو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز اپنے آپ کو کسی کیس سے, اور جس میں بہت سے لوگوں نے ان کو کہا, ایون یہ آبجیکشنز جو ہے یہ بار کونسلز کی طرف سے بھی آئے, لیکن کسی بھی ایسے پولیٹیکل کیس میں جہاں پہ ظاہر ہے پولیٹیکل انٹرسٹ مختلف پارٹیز کے جہاں پہ مطلب کنیکٹڈ ہوں, لنکڈ ہوں, تو اس لحاظ سے ایسے کیسز جو ہیں وہ اس کے اوپر آبجیکشنز ہوئے, اور پھر پولیٹیکل کنٹروورسیز بھی ہوئیں, اور پھر عدالتی بھی ظاہر ہے میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بہت سے آبجیکشنز بھی ریز ہوئے اور اعتراضات بھی کیے گئے. تو یہ ایک تھا کہ جی ان کو چیف جسٹس کو کیس نہیں سننا چاہیے تھا. اب یہ کہ جی جو میں پہلے بات جو پرائمریلی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ کچھ دن پہلے اپنے وکیل جو ہیں ان کے ذریعے ایک بات پہنچائی, اور وہ بات پبلکلی مطلب ہے کہ انہوں نے آ کے میڈیا سے بات کی, اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ سب سے مطلب ہے کہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت کی طرف ہمیں چلنا چاہیے, مذاکرات کی طرف, اور مذاکرات نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بلکہ اداروں کی بھی بات کی کہ جی پی ٹی آئی اس کے لیے مطلب ہے کہ تیار ہے. اب یہ ہے کہ جی ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب اس چیز کے لیے خاص طور کے اوپر اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ کبھی بات چیت کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی, اور جب بھی بلکہ کوئی اپرچونٹی آئی, جس کوئی وزیر اعظم بھی تھے تو وہ ہمیشہ ان کو اگنور کرتے رہے, اور ایون بڑی کرٹیکل نیشنل جو انٹرسٹ کی اور جو قومی کنسرن کی بہت بڑے ایشوز ہوتے تھے, سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے تھے, جہاں پہ سب کو پولیٹیکل پارٹیز کو ملنا ہوتا تھا. اور پرائم منسٹر جس کو ظاہر ہے 1-2 اوکیزنز ایسے آئے کہ پارلیمنٹ میں میٹنگز بلائی گئی, لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو ان کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھوں گا, ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اور اس وقت پھر آرمی چیف اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئے وہ آئے, اور یہ اس وقت بھی آبجیکشن کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے, اس وقت کی اپوزیشن کی طرف سے, کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں اس طرح کی میٹنگ میں بھی کیوں نہیں آتے. لیکن اینی ہاؤ یہ عمران خان صاحب نے کا انفارچونیٹلی ایک ظاہر رہا جو کہ سیاسی ایک رجحان نہیں ہے, بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سب نے ویسے کنڈیم کیا, اور ایون کی پارٹی کے اندر لوگ اس بات کے اوپر راضی نہیں تھے کہ اس طرح عمران خان صاحب کا رویہ نہیں ہونا چاہیے, آلدو ان کے منہ کے اوپر کوئی اس طرح سے بات نہیں کر سکتا تھا. سو عمران خان صاحب نے اینی آؤ چلیں اس موقع کے اوپر ہی آ کے انہوں نے بات کی, لیکن میں نے آپ سے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو اس کا کیا جواب مل سکتا ہے, اور مجھے امید نہیں تھی کہ ان کو کوئی جواب ملے گا کسی طرف سے. اور میں نے یہ کہا بھی تھا کہ یہ شاید کافی دیر کر دیا عمران خان صاحب نے یہ بات کرتے ہوئے کہ جی میں بات کروں. فوج کے ساتھ تو خیر یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو خیر ان کی خواہش رہی, اور شروع میں جس وقت ان کی حکومت گئی اپریل 2022 میں, اس وقت تھوڑے عرصے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو بلاک کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ. نام نہیں لیا انہوں نے, لیکن ان کا حوالہ اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے اور جو ڈی جی آئی ایس ہیں ان کے حوالے سے کہ میں نے تو ان کے نمبرز بلاک کر دیے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب کہ جی اور خاص طور کے اوپر جب یہ انکمبنٹ آرمی چیف آئے کہ جی تمام تر کانٹیکٹس ختم ہو گئے اور تمام تر پولیٹیکل پارٹیز سے, مطلب ہے کہ پھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک منتیں سٹارٹ ہو گئیں, کہ ترلے سٹارٹ ہو گئے کہ نہیں ہم سے بات کریں, ہم سے بات کی جائے, اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے جی کسی طریقے سے, اور اس میں پریزیڈنٹ کو بھی انوالو کیا گیا. لیکن عمران خان صاحب سے مطلب ہے کہ جنرل عاصم بھی نہیں ملے, کسی کے نہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نہ اور کوئی بھی سرکاری افسر, کسی بھی سرکاری افسر مراد فوج کے کسی افسر کا یا آئی ایس آئی کے کسی لیول کے اوپر بھی
یہ بارہا مطلب کنفرم کیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، رابطہ ہو ہی نہیں رہا، کوئی ہم سے بات ہی اب نہیں کر رہا. تو اب یہ آ کے عمران خان صاحب نے بات کی تو اس کے اوپر اب رسپانس کیا آیا؟ رسپانس یہ آیا کہ جی کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے عمران خان صاحب کی اس جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ویلکم نہیں کیا گیا. کسی نے نہیں کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ ہاں جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ چلیں جی اس کو سیریسلی کنسیڈر کرتے ہیں اور ہم پی ٹی آئی کو ڈائلاگ کے لیے یا بات چیت کے لیے کسی بھی ایشو کے اوپر کہ ہم ان کو اپنے ساتھ بات چیت کرنے کے تیار ہیں. سو ٹوٹل تمام پولیٹیکل پارٹیز میں، ہر پولیٹیکل پارٹیز کسی نے بھی عمران خان صاحب کے اس یہ جو آفر تھی اس کو رسپونڈ نہیں کیا. اب فوج کی طرف سے ظاہر ہے ایک رسپانس آیا، لیکن وہ رسپانس بالکل ڈفرینٹ تھا. اس کو تو ٹوٹل اگنور کیا گیا کہ جی کیا وہ ظاہر ہے کہ جی وہ ڈائلاگ چاہتے ہیں، پی ٹی آئی ڈائلاگ چاہتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب سے یہ آرمی چیف آئے تو ہر قسم کا کانٹیکٹ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. لیکن جو ایک رسپانس آیا وہ رسپانس یہ تھا کہ 6 سپٹمبر کو آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کی طرف سے جو یوم دفاع کے دن جو پیغام دیا گیا، اس پیغام میں یہ کہا گیا کہ اس کی ہائی لائٹ یہ تھی کہ عوام اور فوج کے مقدس رشتے پر وار کی کوشش ناکام بنا دی گئی. سو یہ جواب تھا. سو وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مئی 9 کو فوج بھلانے کے لیے ان کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہے، وہ نہیں بلا رہے اس کو، وہ نہیں بلا سکتے اس چیز کو 9 مئی میں جو کچھ ہوا. سو انہوں نے اب دیکھیں کہ آرمی چیف نے کیا بات کی سپٹمبر 6 کو. پھر کل کے دن آپ کو بتایا کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، اور اس کور کمانڈرز کی میٹنگ میں پھر ایک ان کا اعلانیہ جاری ہوا. اس اعلانیہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایک چیز تھی، اسی حوالے سے آپ کو پی ٹی آئی کا نام نہیں دیا گیا اور اس طرح کی بات، لیکن یہ کہا گیا کہ یہ جو کور کمانڈرز کا فورم ہے اس نے ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کی کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ. یہ اب میں نے ان کا جو آئی ایس پی آر کا جو مطلب ہے کہ اعلانیہ ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اب یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ جی یہ میسج کس کے لیے ہے، یہ میسج ظاہر ہے اور یہ تو کافی عرصے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے چل رہا ہے کہ بار بار پریس کانفرنسز بھی ہوئی، بلکہ انکمبنٹ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئے ہیں اور اس سے پہلے جو فارمر ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا نام لیا نہیں لیا، لیکن انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کا بھی نام لیا بعد میں، یعنی کہ بہت سی پریس ان کی جو میٹنگز ہوتی رہیں فارمیشن کمانڈرز کی یا کور کمانڈرز کی یا جو اسٹیٹمنٹس ایشو ہوتی رہیں آرمی چیف کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہر ایک میں یہ بات فوکسڈ اس چیز کے اوپر یہ رہا کہ یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے اور اس کو ہم قطعی طور کے اوپر برداشت نہیں کریں گے. اس میں پھر حوالے بھی دیے جاتے رہے، کبھی ڈائریکٹ حوالہ دیا گیا، کبھی پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے ڈائریکٹ بات کی گئی، کبھی اس طرح انڈائریکٹ. اب یہ ہے کہ جو مسئلہ اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے، دیکھیں کہ میں جیسے جو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ مئی 9 ہو گیا، اگر ظاہر ہے اس کے اوپر جن لوگ انوالو تھے ڈائریکٹ ان کے اوپر پروسیڈنگ چل رہی ہیں، چلنی بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو یہ قیادت ہے، یہ عمران خان صاحب کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ جس قسم کی بات کر رہے ہیں یا جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ظاہر کر کے سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر خاموشی جو ہے نا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، یہ بڑی خراب بات ہے. اس کی ان کو یہ چاہیے کہ ان کو سنپ کریں، ان کو اپنے آپ سے ڈس ایسوسیٹ کریں کہ ان کو قطعی طور کے اوپر کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم کسی بھی اپنے فالوور کو اس قسم کی اجازت نہیں دیں گے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جو پی ٹی آئی کو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پی ٹی آئی انفارچونیٹلی یہ نہیں کر رہی. یہ وہ خاموش رہتے ہیں. ان کی ابھی بھی جو ان کی کور کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اس کے بعد کوئی پریس ریلیز آ جاتی ہے، لیکن کبھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس قسم کی کنڈیمنیشن نہیں کی کہ جو فوج کے اگینسٹ جو پی ٹی آئی اپنے آپ کو ظاہر کر کے یا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے اوپر، یا جو پاکستان سے باہر جو پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح گندی زبان استعمال کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کے اداروں کے بارے میں، فوج کے بارے میں، اور فوج کے سربراہ یا جو ٹاپ جو لیڈرشپ ہے فوج ان کے بارے میں.
آپ دیکھیں کہ کسی کی کنڈیمنیشن نہیں کرتی ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں کہ جو عمران خان اگر چاہتے ہیں نا کہ دوسری سائڈ کے اوپر بھی کچھ برف پگھلنے والی اگر بات ہو تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی اس کے اوپر, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی, یہ آفر کیا, اور ان کو کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اور فوج کی طرف سے اگر جواب جو آیا وہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ ہم اس قسم کا کوئی پروپیگنڈا یا کوئی ایسی چیز جو کہ فوج اور اس پاکستان کے عوام کے درمیان جو رفت پیدا کرنے کی جو بھی کوشش ہوگی اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ ٹاسک فورس بھی ایک بنائی جا رہی ہے جس کی بات آرمی چیف نے کی تھی بزنس مین سے ابھی ریسنٹلی, جس کا مقصد یہی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہاں پہ بھی اب کچھ پہلے بھی ایکشن ہوا ہے سوشل میڈیا کے, جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اگینسٹ, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہونے والی ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے. سو اپنے آپ کو موقع یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ بہتر اپنے مستقبل کے لیے, ان کے اپنے پولیٹیکل فیوچر کے لیے کہ جو چیز غلط ہے اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں اور اس کو کنڈیم بھی کریں. بے شک وہ لوگ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو اور وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے فالوورز یا سوشل میڈیا کے طور کے اوپر پیش کر رہے ہوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.